کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. آپ نے خدا کے کلام کو تھاما ہے, آج یسوع نے آپ کو تھام دیا. ہاللیلویا. آئے پھر یسوع مسیح کو کلام کے ساتھ ہم ویلکم کریں اپنے درمیان. پریز کا تمام ایلڈرز کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں, تمام دعائیہ ٹیم کے لیے, پورے چرچ کے لیے, اس چرچ کی کلیسیا کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو کلام اٹھانے کی توفیق بخشی. آج آپ نے کلام نہیں اٹھایا, آج آپ نے اپنی برکت کو اٹھا لیا. ہاللیلویا. اور آج خداوند نے آپ کے بیچ میں سے بیماریوں کو اٹھا لیا. خداوند آپ کو برکت دے. اور آج جتنے لوگ کلام کتاب مقدس کے بغیر خداوند کی پریزنس میں آئے ہیں, میں اسپرچول کرائسٹ چرچ کی کلیسیا کے ساتھ بڑا سٹرکٹلی طور پر چلتا ہوں. اگر آپ کے ہاتھ میں خدا کا پاک کلام نہیں, آپ خدا کی سچائیوں سے ناواقف ہیں. بیٹا keep quiet now. خاموش. آج اگر آپ خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیجیے. آپ خدا کی سچائیوں سے واقف ہو جائیں. اور اگر آپ کتاب مقدس کے ساتھ آپ کا ریلیشن نہیں ہے, آپ کا رشتہ نہیں ہے, تو خدا کبھی بھی آپ کی خبر نہیں لے گا. داؤد نے کیا فرمایا ہے؟ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ اور جو بیٹیاں جو اسپرچول کرائسٹ چرچ کی ہے, جو بیٹے اسپرچول کرائسٹ چرچ کے ممبرز ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ خداوند کی پاک پریزنس میں جائیں, بائبل مقدس تھام کر جائیں. راستے میں ہی آپ کو معجزہ مل جائے گا یسوع مسیح کے نام سے. خدا کا کلام جس بھی روپ میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اثر. جس کلام کے اندر اثر ہے, قدرت ہے, شفا ہے, معجزہ ہے, ترقی ہے, سرفرازی ہے, بڑھوتی ہے, کامیابی. اور اگر آپ کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے تو خدا کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنے. آپ ہمیشہ مصیبت میں رہیں, بیماریوں میں رہیں. داؤد کیا فرماتا ہے؟ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے کیا تھا جی؟ گمراہ تھا, پر اب تیرے کلام کے وسیلہ سے مجھے کیا ملی ہے؟ تسلی. کلام تسلی دیتا ہے, کلام اطمینان بخشتا ہے. سو آج ہم سیکھیں گے عشاء ربانی کے تعلق سے. کتنے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں یسوع مسیح کے بدن اور لہو کے بارے میں جاننے کے لیے؟ خداوند آپ سب کو کلیسیا بند کر دے. عشاء ربانی کا مطلب ہے شام کے وقت کا کھانا. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے, ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کلیسیا اور خداوند میں مضبوط ہوتی جائے. عشاء ربانی کے میننگز جو ہے, جو اس کا مطلب ہے شام کے وقت کا کھانا, یہ وہ بابرکت کھانا ہے جو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا. دکھ اٹھانے سے پہلے, اپنی گرفتاری سے پہلے, اور خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو آرڈر دیا, اپنے حواریوں کو خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا. حکم کیا تھا؟ میری یادگاری کے واسطے پریز گاڈ. سکھا چکا ہوں کہ مسیح خداوند کے دو جلالی احکامات ہیں, حکم ہے جو 4 اناجیل کے اندر مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو جاری کیے. ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل جلیل کی. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح القدس کے نام سے کیا دو. یہ پہلا حکم ہے یسوع مسیح کا. اور دوسرا حکم یسوع مسیح کا یہ کیا ہے؟ میری یادگاری کے واسطے. یہ حکم ہے ہر اس ایماندار پر, ہر اس بیٹی پر, خدا پرست پر جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ چکے ہیں. یہ آرڈر, یہ حکم ان پر عائد ہے, پابند کر دیا گیا ہے, مقرر کر دیا گیا ہے ہم پر کہ ہم نے خداوند کی یادگاری کے واسطے یہی کیا کرنا.
اور اس نے فسا کھائی. میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو خدا باپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا مصر سے نکلتے وقت کہ ہر سال تم یہ فسا کھایا کرو، اور یہ حکم آرڈر ہے خدا کا. اور خدا میں یسوع نے کہا جب تم اسے کھاتے ہو تو تمہیں ہمیشہ کی کیا ملتی ہے؟ زندگی ملتی ہے. کتنے لوگ ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں؟ شاباش، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کسی نبی نے نہیں کیا، کسی پیغمبر نے نہیں کیا. سب قبروں کے اندر ہے. یہ وعدہ اس کا ہے جس کی قبر بھی خالی ہے. جو زندہ ہے، جو عبدالباز ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. یہ وعدہ اس کا ہے. ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ صرف خداوند یسوع مسیح نے کیا. ہمیشہ کی زندگی ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا جب تم اسے کھاتے ہو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو. خداوند یسوع مسیح میں قائم ہونے کے لیے آج ہم ایک تمہید باندھ رہا ہوں. مسیحا میں قائم ہونے کے لیے، مسیحا میں تعمیر ہونے کے لیے، یسوع مسیح میں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں مسیح کے بدن اور لہو کو لینے کی انتہائی ضرورت ہے. اگر ہم مسیح کا بدن اور لہو گرہن نہیں کرتے تو ہم یسوع مسیح کی گواہی نہیں دیتے. آگے جا کے سیکھیں. میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو. اگر آپ یسوع مسیح ناصری میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو مسیح کے بدن کو بڑی پاکیزگی کے ساتھ، اچھے چال چلن کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، روحانی تیاری کے ساتھ جب مسیح کے بدن اور لہو میں آپ شریک ہوں گے تو مسیح کا جلال، مسیح کا تازہ مسا، مسیح خداوند کی حضوری اور مسیح خداوند کی موجودگی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اس میں قائم رہنے کے لیے ہمیں پاک عشاء میں شریک ہونا انتہائی ضروری ہے. بہت سارے لوگ پاک عشاء کی عبادت کو بڑی عام سی عبادت سمجھتے ہیں. آج شفائیہ عبادت نہیں ہے، آج پاک عشاء کی عبادت ہے. یاد رکھیے یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ سب سے اہم عبادت ہے. کرسمس کو ہم بڑا دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کرسمس آنے والا ہے، ایک مہینہ پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں، جوتیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جب کرسمس کا دن ہو تو ہماری تیاری کیا ہو جائے؟ کمپلیٹ ہو جائے. کرسمس کے بارے میں یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میرے جنم دن کو تم سیلیبریٹ کرنا. مسیحا نے یہ نہیں کہا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں، تم عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کرنا. سیلیبریشن کرنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ تم میرے بدن اور لہو میں شریک ہو. یہ آرڈر ہمیں ملا ہے. سو یہ عبادت جو ہے پاک عشاء کی، یہ کرسمس سے بھی بڑی ہے، معتبر ہے، ایسٹر سے بھی بڑی ہے، جس کے حق میں خدا یسوع مسیح نے آپ پر فرض کر دیا ہے کہ میری یادگاری کے واسطے. اور اگر ہم مسیحا کے بدن میں اور لہو میں شریک نہیں ہوتے اور اس عبادت کو مس کر دیتے ہیں تو یاد رکھے گا کلیسیا، پورا مہینہ آپ اپنی برکتوں کو مس کر دیتے. خدا آپ کا پروٹیکٹر نہیں بنتا، خدا آپ کو بچاتا نہیں ہے، نہ آفتوں سے، نہ مصیبتوں سے، نہ پریشانیوں سے. یسوع کا لہو نہیں لیا تو کیسے ہم برکت پا سکتے ہیں؟ یسوع کا لہو ہمیں محفوظ رکھتا ہے. خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کیا کہا کہ یک سالہ تم کیا لینا اور اس کا خون تم نے کہاں پر لگانا. اور جب موت کا فرشتہ اترے گا، جن گھروں کی چوکھٹوں پر خون لگا ہوگا ان گھروں میں
موت یا ماتم یا مصیبت یا دکھ یا رونا نہیں ہوگا، اور جن گھروں پر خون نہیں ہوگا ان گھروں میں کیا ہوگی؟ موت ہوگی، ماتم ہوگا۔ آج ہمارا وجود زندہ خدا کا گھر ہے۔ پالوس اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ اگر اس پر برے کا لہو نہیں ہے تو موت واقع ہوگی۔ اگر ہمارے جسموں پر خدا یسوع مسیح کا لہو نہیں ہے، ہمارے اندر مصیبتیں اور بیماریاں ٹھہرے گی۔ ہم کبھی بھی یسوع مسیح میں قائم نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی خدا یسوع مسیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے مسیح نے فرمایا کہ میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاؤ گے، اور تمہیں میرے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ سو آج چرچ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خداوند کے بدن اور لہو میں نامناسب طور پر شریک نہیں۔ اگر نامناسب طور پر شریک ہوتے ہیں تو اس کے بدن اور اس کے خون کے ہم کیا ٹھہریں گے؟ قصوروار ہوں گے، اور وہ لوگ سزا پائیں گے۔ سزائیں کیا ہوں گی؟ مصیبتیں، بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ سو آج کلیسیا ہم نے عیسائی کو نامناسب طور پر نہیں لینا۔ آج اچھے کردار کے ساتھ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ہم نے پاک عیسائی کو لینا ہے، خداوند کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے گا خدا یسوع مسیح کا جلال، اس کا تازہ مسا ہم سب پر ٹھہر جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے جب ہم خدا کی پاک میز کے سامنے آئیں گے تو ابن آدم آیا ہی گناہگاروں کے واسطے، اس کا پاک جلال آپ پر ٹھہر۔ سو کلیسیا بہت سارے لوگ عشاء ربانی کی عبادت میں نامناسب طور پر بھی شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اس عبادت میں شامل ہو کر اچھے ایمان کے ساتھ ہم خداوند اپنے خدا سے برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ پاک عشاء کی عبادت میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پھر خدا سے ہمیں برکتیں ملیں گی۔ نمبر 1 جانیں گے ان بلیسنگز کے بارے میں۔ عشاء ربانی کی عبادت تھینکس گیونگ کی عبادت ہے، شکر گزاری کی عبادت ہے۔ جب آپ عشاء لیں گے تو آپ ضرور شکر گزاری کیجئے گا اور اقرار کریں کہ خداوند ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر دکھ سہے، اور جب آپ اس بات کا اظہار کریں گے کلیسیا، آپ باعث برکت ہو جائیں۔ نمبر 2 جو خاص بات ہے، عشاء ربانی بیماروں کے لیے شفا ہے۔ ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، سیکھتے ہیں اس کے لینے کے فوائد کیا ہے۔ عشاء ربانی جو لوگ اس وقت بیماریوں کا شکار ہیں، جو ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے نہ امید ہو چکے ہیں، آج میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عشاء ربانی میں جب آپ اچھے چال چلن کے ساتھ انٹر ہوں گے تو عشاء ربانی آج تمام بیماروں کو یسوع کے بدن اور لہو کے وسیلہ سے کیا ملے گی؟ شفا ملے گی۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو عشاء ربانی کی عبادت میں ضرور شریک ہوا کریں، آپ شفا پا جائیں۔ نمبر 3 اگر آپ کمزور ہیں، اسپرچولی طور پر آپ کمزور ہیں، آپ عشاء ربانی میں ضرور شریک ہو۔ آپ کی کمزوریاں یسوع مسیح کے نام سے شہزوریوں میں بدل جائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور نمبر 4 عشاء ربانی میں شراکت۔ عشاء ربانی میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔
सो कलीसिया, आज हम इन 4 पॉइंट्स पर गौर करेंगे और सीखेंगे कलाम मुकद्दस की रहनुमाई में। नंबर 1, इशायर बानी शुक्रगुजारी की इबादत है। फर्स्ट रेफरेंस अबाउट थैंक्सगिविंग। मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ लूक, मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 22वां बाब, चैप्टर नंबर 22, वर्स नंबर 17 फ्रॉम 19। जो इस वर्ष को खोल ले वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जी पढ़िए। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया। यहाँ पर हमने सीखना है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सा अमल किया है, कौन सा काम किया है। मैंने पहले आपको सिखाया कि ईसाई रुबानी की इबादत जो है ये शुक्रगुजारी पर मबनी है। अगर हम मसीह का बदन और लहू अपने अंदर ग्रहण करते हैं और शुक्रगुजारी नहीं करते किस बात की कि खुदावंद तूने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है, मैं तेरे शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद तूने हमारे लिए दुख सहे है, हम तेरे एहसान मंद है। क्यों यीशु मसीह ने ऑर्डर जारी किया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो? क्योंकि खुदावंद जानते थे कि लोग बेवफा हैं। लोग क्या है भैनों, गर्मी मैनू भी बड़ी लगती पई है। कलाम अल तुम्हारी तवज्जो नहीं, तुम्हारी पखे वाले तवज्जो। अग तो बच जोगे, उस अग तो कभी भी बचोगे। उस अग तो बचो, कलाम सुनोगे तो जिंदगी पाओगे। हालेलुया।